اساتذہ کرام السلام علیکم، میں ہوں محسنہ مختار اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صفحہ نمبر 94 کی، جو کہ نالج ویل اردو سیریز میں موجود ہے اور یہ کتاب پلے گروپ کے لیے ترتیب کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے صفحہ نمبر 94۔ یہاں اوپر 3 آئیکن موجود ہیں: سننا، بولنا اور پڑھنا، اور ہمیں اب یہ معلوم ہے، ہم کتاب کے خاتمے کی جانب گامزن ہیں کہ ہمیں بچوں کی ان 3 اسکلز پہ ہم نے کام کیا ہے اور بچوں کو کوشش کی ہے کہ بچے اپنے سننے، بولنے اور پڑھنے کی مہارت میں اضافہ کر سکیں۔ اسی طرح QR کوڈ موجود ہے، اس QR کوڈ کی مدد سے آپ ڈیٹیل لیسن پلان تک ایکسس کر پاتے ہیں۔ تو آپ نے بچوں کو سب سے پہلے کاف بورڈ پہ لکھنا ہے اور بچوں کو بتانا ہے کہ یہ کاف ہے۔ کاف، کاف، کاف۔ کاف سے قلم پڑھو ہر دم، کاف سے قلم پڑھو ہر دم، کاف سے قلم پڑھو ہر دم۔ کم از کم 3 مرتبہ آپ جملے کو پڑھیے تاکہ بچے جو یہ 3-2 میتھڈ ہے، یعنی 3 دفعہ آپ بولیں اور کم از کم 2 مرتبہ بچے دہرائیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ اسپیکنگ کی اسکل پہ یعنی بولنے کی مہارت پر بھی کام کر سکیں اور جملے کی ساخت کو سمجھ سکیں اور جملہ بولنے کی پریکٹس کر سکیں۔ تو آپ نے بچوں کو یہ جملہ کئی دفعہ اس کی مشق فراہم کرنی کہ بچے اس جملے کو دہرائیں۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیں گے کہ اس حرف کا نام ہے قاف اور اس کی آواز ہے ق۔ نام ہے قاف اور آواز ہے ق۔ نام ہے قاف اور آواز ہے ق۔ یہ عربی کی یا مشکل آوازوں میں سے ہے جو کہ حلق سے نکلتی ہیں، تو بچوں کو اس کی آپ کو بار بار مشق کروانی ہوگی۔ تو بچے چھوٹی مطلب کاف اور قاف کی آواز میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ آپ بچے کو بتائیے کہ یہ قاف کی آواز گلے سے نکلی ہے ق، اور اس طرح سے وہ ان سے زیادہ سے زیادہ مشق کروائیے۔ اس کے بعد بچوں کو اس کی ذخیرہ الفاظ بتائیے، وہ ہے قلم اور قالین۔ تو بچوں کو بتائیے کہ یہ قلم ہے، قلم، 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 اور یہ قالین ہے، قالین، قالین، قالین۔ بچوں سے کہیے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ دہرائیں۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ویئر اور وٹ بھی کرنا ہے، یعنی آپ نے یقین دہانی کرنی ہے کہ بچے اس تصویر کو پہچانتے ہیں۔ تو آپ بچوں سے پوچھئے کہ کتاب پر انگلی رکھ کر بتائیں قلم کہاں ہے یا قالین کہاں ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیے یہ کیا ہے۔ آپ انگلی رکھ کے پوچھئے کہ یہ کیا ہے، تو بچے آپ کو بتائیں گے یہ قلم ہے یا یہ قالین ہے۔ تو یہ کیا ہے اور یہ کہاں ہے، آپ نے یہ دونوں باتیں ضرور پوچھنی ہیں تاکہ آپ کو یقین دہانی ہو کہ بچے جو آبجیکٹس ہیں، جو ووکیبلری ہے، جو ذخیرہ الفاظ ہیں، اس کو بچے پہچان چکے ہیں، تصویروں کو جان گئے ہیں۔ اس کے بعد بچے کو بتائیے کہ قلم اور قالین دونوں کی ابتدائی آواز ایک جیسی ہے، وہ ہے ق۔ ق قلم، ق قلم، ق قلم، ق قالین، ق قالین، ق قالین۔ بچوں سے کہیے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ دہرائیں۔ اس کے علاوہ قالین اور قلم فلیش کارڈ پہ لکھیے اور بچوں کو ان فلیش کارڈ کی مدد سے پہچان کروائیے تاکہ بچے قالین اور قلم کو لکھا ہوا بھی پہچان سکیں۔ اور بورڈ پہ لکھیے بار بار یا کتاب سے پوچھئے، فلیش کارڈ کی مدد سے پوچھئے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ قالین اور قلم کو لکھا ہوا پہچان سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تخلیقی مہارتیں۔ پہلی سرگرمی ہے تصویر کو اس کی ابتدائی آواز سے ملائیں۔ تو یہاں آپ بچوں سے کہیں گے کہ جو تصویریں موجود ہیں ان کے نام لیں اور جس کی ابتدائی آواز ق ہے اس کو قاف سے ملا دیں۔ دوسری سرگرمی حرف قاف پہچان کر اس میں رنگ بھریں۔ یہاں فے اور قاف کی تصویر دی گئی ہے، تو آپ بچوں سے کہیں ان میں سے کون سا حرف قاف ہے اور اس میں بچوں سے رنگ بھروائیے۔ اس طرح صفحہ نمبر 94 جو ہے ہم نے مکمل کیا۔ یہ جو دونوں سرگرمیاں ہیں ان کی مدد سے ہم آواز کی بچوں کو مشق کرواتے ہیں اور ایک کہہ رہے کہ ریکگنیشن کرتے ہیں، بچے ریکگنائز کرتے ہیں کہ وہ پہچان چکے ہیں اور حروف کی بناوٹ کو بھی جان چکے ہیں، اس کی شکل بھی پہچان چکے ہیں۔ کیونکہ اس صفحہ نمبر 94 کا مقصد حرف کا نام بتانا، اس کی شکل دکھانا، اس کی آواز بتانا، ذخیرہ الفاظ سے تعارف کروانا اور پھر اس کے بعد اسیس کرنا کہ بچے اس کو پہچان گئے ہیں۔ پھر صفحہ نمبر 95 ہے، اس میں آپ کو قاف لکھنا سکھانا ہے، تو بچوں سے کہیے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے ہوا میں لکھوا چکے ہیں، ریت پہ لکھوا چکے ہیں، کیونکہ وہ ہم چیزیں مس نہیں کر سکتے۔ آپ کوشش کیجئے کہ ہر حرف کو بچے لکھیں۔ سننے میں لگتا ہے کہ یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے، ریپیٹیشن ہے، لیکن بچے ہر مرتبہ ایک نیا حرف لکھ کر ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں بہت خوش رہتے ہیں۔ تو بچوں سے کہیے کہ پینسل کو نقطہ آغاز پہ رکھیں، تیر کے ساتھ ساتھ لکھیں اور اوپر 2 نقطے لگائیں۔ یہ ہے قاف،
पेंसिल को नुक्ते आगाज पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर 2 नुक्ते लगाएं। ये है काफ। इस तरह तमाम सफ़ा मुकम्मल करवाइए। शुक्रिया। बच्चों को हर्फ काफ दुरुस्त अंदाज से लिखना। नज़्म: छोटा सा मुंह, बड़ा सा पेट, आधा ऊपर आधा नीचे, काफ के ऊपर 2 नुक्ते गाकर सिखाएं।